بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہفتے ہماری بات ہوئی تھی ہاشم کے بارے میں، ان کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ ان کے تذکرے کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ وہ ملک شام سفر کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا، سردی اور گرمی کے 2 سفر کا سلسلہ۔ تو ملک شام کی جانب سفر میں جا رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں سلمہ بنت عمر جو قبیلہ بنو النجار کی ایک خاتون ہیں، ان سے نکاح ہوا، 1-2 ماہ وہاں قیام کیا اور ان کی اہلیہ کو حمل ٹھہر گیا۔ ہاشم تو آگے چلے گئے، ملک شام میں جا کر غزہ میں ان کا انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی۔ یہاں مدینہ منورہ میں ان کی اہلیہ جو سلمہ بنت عمر تھی، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ یہی بچہ ہے جن کو ہم عبد المطلب کہتے ہیں۔ یہ ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے، ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے سر پہ ایک سفید بال تھا، تو ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا۔ عجیب اللہ کی شان ہے کہ نام کیسا اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں کہ شیبہ نام رکھا۔ یہ اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں بھی ایسے جیسے بڑی کوئی شخصیت ہو، ایک عجیب ان کے چہرے پر ایک رعب اور وقار ہوتا تھا۔ تو بہرحال نام ان کا شیبہ تھا۔ اب مدینہ منورہ میں ان کا بچپن گزرا اور بڑے عجیب شیبہ، بعضوں نے کہا کہ ان کا نام شیبۃ الحمد، پورا نام شیبۃ الحمد، اور شیبہ کہتے تھے، شیبہ نام رکھا اور پورا نام تھا شیبۃ الحمد۔ جن حضرات کے یہاں 2 نام رکھنے کی عادت ہے، ان کو تھوڑا سا اس سے شاید دلیل مل جائے۔ تو شیبۃ الحمد ان کا نام تھا۔ یہ بھی ایک عجیب شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کی پرورش آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں آنے والی تھی، ان کے نام میں بھی حمد شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی دونوں میں محمد اور احمد میں حمد شامل ہے۔ بہرحال تو شیبۃ الحمد ان کا نام ہے۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہاشم کے بھائی مطلب، ہاشم کے بھائی تھے مطلب، تو مطلب کو یہ خیال ہوا کہ میرا بھتیجا، ہاشم کا بیٹا، میرا بھتیجا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ وہاں پر تو ظاہر یتیمی کا جو جس دور سے گزرے گا اور یتیمی کے حالات سے گزرے گا، یہاں مکہ میں تو اس کے ایک شان ہوگی، ایک مقام ہوگا، جیسے کہ اس کے والد جو تھے ہاشم، وہ تو بڑے آدمی تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنے بھتیجے کو مکہ مکرمہ لے آؤں۔ اس خیال سے وہ مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ جب گئے تو وہاں اسی مقصد سے گئے تھے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ بچے کچھ کھیل رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو دیکھا مدینہ منورہ کے، جیسے آبادی سے تھوڑے سے باہر ہوتی ہے، اسی کے ساتھ متصل جو جگہ ہوتی ہے، بچے کھیل رہے تھے۔ اس وقت مدینہ منورہ تھا ہی کتنا چھوٹا سا، تو ہمارے بچپن میں ہی چھوٹا تھا، تو اس سے پہلے ظاہر ہے چھوٹا، بڑھتے تو اس دور میں تو مدینہ منورہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ تو خیر انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہی بچہ میرا بھتیجا معلوم ہوتا ہے۔ وہ حضرات بڑے عجیب، اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر دی تھی، جس کو قائف کہتے ہیں نا، وہ تو ان میں ایک چیز تھی کہ پیروں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، چہرے کے نشان، کیا کیا چیزیں دیکھ کر وہ پہچان لیتے تھے، پورے خاندانوں کا اور نسلوں کا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ تو خیر دیکھا کہ یہی میرا بھتیجا معلوم ہوتا ہے، بلایا، بات کی، پتہ چلا ہاں یہی ہے۔ ان کو تیار کیا کہ اچھا چلو میرے ساتھ، میں مکہ مکرمہ تمہیں لے جاتا ہوں۔ کہا میں تو امی سے پوچھوں گا، والدہ سے پوچھے بغیر تو میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، والدہ سے تو پوچھ لو۔ والدہ سے پوچھا، وہ کیسے چھوڑتی، ایک ہی بیٹا مرحوم شوہر کا، ایسے کیسے جانے دیں۔ بہرحال ان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں یہ رہے گا تو یتیمی ہوگی، یتیموں کی طرح پرورش پائے گا۔ وہاں آئے گا تو اس کے والد ہاشم تو بڑے آدمی تھے، چونکہ ان کی والدہ نے تو مکہ مکرمہ دیکھا ہی نہیں، ان کے والد کو دیکھا نہیں مکہ مکرمہ میں کہ ان کی وہاں کیا شان اور کیا ان کی عزت ہے۔
تو بتایا کہ دیکھو تمہارے جو شوہر ہیں ہاشم، اس بچے کے والد، وہ تو مکہ میں ان کے ایک عجیب مقام ہے، ان کی تو بڑی خصوصیت ہے، یہ بیٹا وہاں آئے گا تو اس کا ایک خاص مقام ہوگا۔ تو ماں نے بھی سوچا کہ چلو بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، مستقبل روشن ہو جائے گا، اس آئندہ مستقبل کا سوچتے ہوئے اجازت دے دی کہ ہاں اس بچے کو لے جاؤ۔ اب مطلب جو تھے چچا، وہ اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جب آبادی شروع ہونے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ مطلب آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہے، اونٹ پر سوار ہے، پیچھے کپڑے بھی پرانے اور میلے ہیں، ظاہر حالت بھی کوئی بہت اچھی، ایک تو سفر کی وجہ سے، دوسرے یتیمی کی وجہ سے، تو لوگوں نے اندازہ یہ کیا کہ کہیں سے غلام خرید کر لائے ہوں گے، اور انہوں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ غلام ہے، اس لیے کہ وہ وہاں تو لباس میں تو سب کچھ ہوتا تھا نا اس زمانے میں، ظاہر ہے جاہلیت کے دور ہے تو لباس میں تو پوری عزت ہوتی تھی، سب کچھ لباسی میں ہے، تو اس طرح بھتیجا اور بھتیجا اس حالت میں، وہ تو بالکل توہین ہے۔ گھر لے گئے، ان کو صاف ستھرا کیا، کپڑے اچھے پہنائے، پھر لوگوں کو ظاہر کہ یہ ہے میرا بھتیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، چہرے کی رونق اور چمک بھی بڑی عجیب تھی، شاعروں نے اس پر بڑے اشعار بھی کہے ہیں۔ بہرحال اب یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مطلب اور ان کے ساتھ ان کا غلام آ رہا ہے، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ یہ عبد المطلب کے معنی ہوئے مطلب کا غلام، اس وجہ سے اب یہی ان کا نام پڑ گیا۔ جیسے بہت سو میں ہوتا ہے نام، بچپن میں جو نام پڑ جاتا ہے وہی نام پڑ جاتا ہے، تو وہاں عجیب بات ہے کہ حالانکہ نام ان کا شیبہ الحمد ان کا نام ہے، لیکن بس وہ عبد المطلب جو نام پڑ گیا تو وہ ایسا پڑا کہ اب لوگ ان کے اصل نام کو جانتے نہیں۔ بہت سے لوگ، کم لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اصل معلوم ہے، لوگ ان کو عبد المطلب ہی سے جانتے ہیں، اور وہی نام، اسی نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ اب عبد المطلب بڑے ہوئے، وہاں دیکھے حالات، وہاں کے والد کے جو مقام تھا اس کا بھی اندازہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں والد کی خصوصیات رکھیں اور اس سے بڑھ کر ان کو عطا کی۔ والد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جود و سخا عطا فرمایا اور مہمان نوازی، یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے سخی فیاض اور ایسے ہیں جو پرندوں کو بھی کھلاتے ہیں، یعنی انسانوں سے بڑھ کر ان کی سخاوت پرندوں کے لیے بھی ہے، مطعم طیر السما۔ تو ان کی نصیحتوں وغیرہ کو اگر ہم دیکھیں، ان کے جو وہ باتیں وہ بتایا کرتے تھے، عام لوگوں سے مختلف تھے۔ دیکھو جب نظر مانو تو نظر پوری کرتے رہا کرو، دیکھو ظلم وغیرہ کے سے لوگوں کو ظلم وغیرہ سے بچانا اور اس کی ترغیب، اس کی تاکید فرماتے تھے، فساد اور ان چیزوں سے منع فرماتے تھے، حسن اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح نہیں گویا ان میں پہلے سے ہی ایک نیکی، مزاج کے اندر نیکی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اس سے بھی سخت متنفر تھے اور اس سے منع کیا کرتے تھے، زنا وغیرہ ان چیزوں سے بھی منع کرتے تھے، شراب سے بھی منع کرتے تھے، حالانکہ یہ جاہلیت کے دور ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ خاندان ایسا چلا آ رہا ہے، یہ خاندان ایسا چلا آ رہا ہے۔ آگے عبد المطلب کے، ان کے بیٹے عبداللہ کے حالات میں بھی یہی بات آئے گی، حضرت عبداللہ کے حالات میں۔ اور یہ تو حسن اخلاق اور یہ سب باتیں ہو گئیں، عام اعمال کی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو حسن عبادت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ذوق دیا تھا، اور عجیب بات ہے کہ غار حرا جو مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو اچھا حرم سے کوئی وہاں جانا چاہے بڑا مشکل ہے، اور ایک تو پہاڑ دور ہے وہاں تک چلنا، حالانکہ قریب قریب میں اور پہاڑیاں ہیں، پہاڑ دور ہے، اور پھر پہاڑ میں بھی اوپر تک جا کے غار میں جانا، تو یہ غار حرا میں جا کر عبادت کرنا اور تنہائی میں بیٹھنے کا سلسلہ بھی عبد المطلب ہی نے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہوتا ہے۔ خیر، جب اور بڑے ہوئے، بیٹے ہوئے، ان کے بیٹا ایک ہی تھا، حارث نام رکھا تھا بیٹے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی جو امداد کی وہ سچے خوابوں کے ذریعے، چونکہ اب جب ہمیں سامنے یہ بات آ گئی کہ حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، سخاوت، یہ سب باتیں، اور تنہائی میں عبادت، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے دوسری امداد بھی آتی ہے، سچے خواب وغیرہ۔ انہوں نے جو حالات دیکھے
جو کچھ ہو رہا تھا اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حتیم میں سو رہے تھے، خواب دیکھا اور کسی نے زمزم کے بارے میں بتایا۔ زمزم پہلے آ چکا ہے کہ بنو جرہم نے جانے سے پہلے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا، اور اس میں کچھ کعبے کے اندر کی کچھ پرانی علامات وغیرہ تھیں، حجر اسود وغیرہ، وہ سب بھی اندر دفن کر دیا تھا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح کی جگہ ہے، وہاں پر کھودو۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا، تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا، چوتھی رات پھر یہی خواب دیکھا، اور اس میں تو خواب جب دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ زمزم کا کنواں کھودو، علامات بتا دی کہ اس جگہ۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بار بار خواب آ رہا ہے تو کچھ اس کی حقیقت ہے۔ لوگوں سے بات کی، لوگوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ اکیلے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کام شروع کیا، اس لیے کہ وہاں پر جہاں پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور کتنے عرصے سے وہ کنواں بند ہو چکا ہے، اب کہاں امید ہے کہ وہ ملے گا، کہاں ملے گا، پتھروں میں کون کھدائی کرے گا۔ کنویں کی صحیح جگہ مل جائے پھر تو ٹھیک ہے، وہ مٹی ہوگی اوپر، لیکن صحیح جگہ نہ ملے تو وہ پتھر ہے۔ بہرحال اکیلے انہوں نے کھودنا شروع کیا، بیٹے حارث جو تھے وہ ساتھ مٹی ہٹاتے جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نیچے کچھ آثار نکلنا ظاہر ہونا شروع ہوئے تو بہت خوش ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کچھ آثار ظاہر ہوئے ہیں، اب لوگوں نے کہا یہ تو مشترک مال ہے، یہ تو مشترک ہے، سب کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، شروع میں نے جب بات کی تھی تو اس وقت تو آپ لوگ سب پیچھے ہٹ گئے تھے، اب یہ صرف میری اس پر، یعنی ظاہر ہے استعمال تو سب کریں گے لیکن اس پر جو اقتدار حاصل ہوگا وہ میرا ہوگا۔ لوگوں نے ذرا تعرض کیا، آخر تفصیلی ہوا یہ کہ خلاصہ یہ ہے، اس کا تفصیل تھی، خلاصہ یہ ہوا کہ آخر سب نے مان لیا، کسی اور کو حکم بنایا، سب نے مان لیا کہ نہیں یہ کنویں پر اور کعبہ پر جو اقتدار ہے وہ تو انہی کا ہونا چاہیے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مقام حاصل ہے، جو رؤیا صالحہ ان کو حاصل ہیں۔ بہرحال کچھ ان کی خصوصیات تھیں، لوگوں نے مان لیا کہ انہی کا حصہ ہے، لیکن مخالفین تو پھر بھی ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد اور طے ہونے کے بعد بھی مخالفین تو ہوتے ہی ہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو بعض مخالفین اور حاسدین کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اقتدار ان کو کیوں مل رہا ہے۔ اب وہ کنواں کھود دیا، زمزم نکلنا شروع ہو گیا، آس پاس میں انہوں نے حوض بنائے تھے جس میں پانی جمع ہوتا تھا تاکہ مسافر اور حجاج وغیرہ آ کے پانی پئیں۔ تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے، شرارت کرتے تھے کہ رات میں جا کر ان حوضوں کو خراب کر دیتے تھے۔ حوض بھی خاص محنت سے بنائے جاتے تھے تاکہ پانی محفوظ رہے، ورنہ تو مٹی میں چلا جائے گا اندر۔ تو وہ خاص اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا، جانور کی کھال اور چربی وغیرہ لگا کر اس کو بناتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے محنت کی، رات میں کوئی آ کر ان حوضوں کو خراب کر دیتا۔ یہ بیچارے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، میں محنت کر رہا ہوں کوئی ساتھ دیتا نہیں، اور جو محنت میں کر رہا ہوں اس پہ بھی کوئی آ کر نقصان کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی، میں اس لیے خاص طور پہ یہ باتیں یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ رؤیا صالحہ اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی نیکی اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا جس میں کسی نے آ کر ان کو یہ بتایا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ یہ کنویں کا جو پانی ہے، زمزم کا جو پانی ہے، یہ میں کسی صرف پینے والے کے لیے اس کی اجازت دیتا ہوں اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ خواب میں رات میں خواب دیکھا، صبح اٹھ کر اعلان کر دیا، لیکن ظاہر ہے کون مانتا؟ یعنی عام لوگوں نے تو ٹھیک ہے، جو پہلے سے بھی نہیں کر رہے تھے، جو شریر اور حاسد تھے وہ تو پھر بھی اپنی شرارت پر رہے۔ اب ہوا یہ اس اعلان کے بعد کہ جو بھی حوض کو خراب کرتا تھا وہ بیمار ہو جاتا، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، جب بار بار ہوا، سب سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی نصرت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ خیر یہ کنواں کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ میرے اپنے مددگار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نظر مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے اور وہ سب جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں جو میرے لیے امداد، نصرت اور مدد کا ذریعہ بنے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ یہ نظر مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے حارث کے بعد اور 10 بیٹے دے دیے، کل 11 بیٹے تھے۔ تو یعنی گویا عبد المطلب کے 11 بیٹے ہیں، بیٹیاں اس کے علاوہ بیٹے جو ہیں وہ 11 ہیں۔
اب جب وہ اخیری بیٹے عبداللہ وہ بھی پیدا ہو گئے، وہ بھی بڑے ہونے لگے، بڑے ہو گئے بلکہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو پھر انہوں نے خواب دیکھا، یہ رؤیا صالحہ خواب دیکھا۔ پھر انہوں نے وہیں کعبہ کے سامنے سو رہے تھے، خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ عبد المطلب اوف بنذرک، عبد المطلب نظر پوری کر لو۔ انہوں نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں نے نظر مانی تھی، اور 10 نہیں، اب تو کل 11 بیٹے ہو گئے میرے، اب نظر اس کے علاوہ 10 کی تھی، یہ بہرحال 10 بیٹوں کی نظر مانی تھی، اب 11 بیٹے ہو گئے، اور اخیری بیٹا بھی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، یاد دہانی ہو گئی کہ ہاں نظر پوری کرنی ہے۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو بتایا کہ یہ میری نظر تھی اور اب میری نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹوں نے سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نظر پوری کر لیجئے، سب متفق تھے کہ جس کا نام آئے گا اس کو آپ ذبح کر دیں، سب تیار ہیں۔ بڑی عجیب فرما برداری کی بات ہے ان کی بھی۔ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن میں نام نکلا عبداللہ کا، جو عبد المطلب کو بہت محبوب تھے، چھوٹے تھے، لاڈلے تھے، ظاہر ہے ان کی شان کچھ اور ہی ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے والد ہیں تو ان کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ بہرحال بہت محبوب تھے، لیکن نام ان کا نکلا تو ان کو یہ تو تیار تھے، چھری لی، ان کو لے کر چلے، بہنیں رکاوٹ بن گئی، نہیں یہ اس کو آپ نہ لے جائیں، اس کو آپ نہ لے جائیں، اس کو ذبح نہ کریں، ایسا کریں، دیکھیں دیت تو ہوتی ہے نا 10 اونٹوں کی، ان کے بدلے میں 10 اونٹوں آپ قرآن اندازی کریں کہ ان کو رکھیں اور 10 اونٹوں کے کا دونوں کے درمیان قرعہ کریں، دیکھیں کس کا نکلتا ہے۔ تو قرآن اندازی کی تو 10 اونٹ ذبح کروں یا ان کو، تو نام نکلا عبداللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، کہا کہ اچھا 10 اونٹ اور بڑھا دیجئے، 20 اونٹ اور عبداللہ، تب بھی نام نکلا ان کا، حضرت عبداللہ کا۔ 30 اونٹ، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، ہر مرتبہ ان کا نام نکل رہا ہے۔ ایک عجیب قسمت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک نظام جاری کرنا تھا۔ خیر، جب 100 اونٹ ایک طرف اور حضرت عبداللہ ایک طرف قرآن اندازی کی تو 100 اونٹوں والا جو قرعہ تھا وہ نام نکلا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں 100 اونٹ ذبح کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ کے بدلے میں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہے عرب میں ایک شخص کی دیت جو تھی، دیت کے احکام مستقل ہیں جو جانتے ہیں لفظ دیت کو، کہ دیت جو تھی خون بہا جس کو کہتے ہیں، وہ 10 اونٹ سمجھی جاتی تھی۔ عبد المطلب یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک شخص کے یعنی ایک انسان کی دیت 100 اونٹ قرار دی، اور اس کے بعد عرب میں یہ چیز جاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی تائید فرما کر شرعی حکم کے طور پر نافذ فرما دیا۔ یہ بہرحال اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو ہیں وہ ذبیح کہلاتے ہیں، گویا وہ ذبح ہونے والے تھے اور ذبح سے وہ بچ گئے۔ ایک اعرابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اچھی طرح جانتا تھا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے۔ صحابہ کو بھی ہر ایک کو علم نہیں تھا، پوچھا یا رسول اللہ، ایک تو اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے کون ذبیح ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے والد عبداللہ تھے، پھر یہ بات بیان فرمائی۔ خیر، ابھی تو عبداللہ کے حالات میں کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے، اور خاص طور پہ جو بات باقی ہے وہ حضرت عبد المطلب کے حالات میں، ایک تو حضرت عبداللہ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ وہ کون، وہ کیسی شخصیت تھے، اور پھر اس کے بعد پھر عبد المطلب کی بھی کچھ باتیں، تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے حالات کا مزید کچھ تذکرہ کرنا باقی ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔